اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر زادہ سید عابد الیاس صاحب کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ سر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چوکیدار ہوتا ہے یہ ساری رات باہر اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا اس کو خوف نہیں آتا؟ کیا اس کو کوئی چیز کچھ نہیں کہتی؟ آخر کیا اس کے اندر ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ خوف اور ڈر، یہ پریشانی، یہ ساری ٹینشنز نہیں ہوتی؟ یہ اس کا ایک بہت ہی اہم سوال تھا۔ تو میں ہلکا سا مسکرایا، میں نے کہا بیٹا آپ کا سوال بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ آپ انوسنٹ ہیں، آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ رات کا اندھیرا بہت ہی خوفناک ہوتا ہے اور اس میں ہر انسان ڈر جاتا ہے۔ تو بیٹا میں نے کہا کہ یقیناً اس کو، وہ جو چوکیدار ہے، اس کو رات کا جو خوف ہے، رات کا جو اندھیرا ہے، یہ اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کو ڈر ہے اس بھوک اور اس افلاس کا، اس کو ڈر ہے وہ کپڑے نہ ہونے کا، وہ اس کو ڈر ہے پیاسے رہنے کا، اس کو ڈر ہے نعمتوں کے نہ ہونے کا، اس کو ڈر ہے ضروریات کے پورے نہ ہونے کا، اس کو ڈر ہے کہ اس کے اسکول کے بچے کیسے جائیں گے، اس کو ڈر ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں کس طریقے سے سر اٹھا کر چلے گا، اس کو ڈر ہے کہ وہ اپنے جاننے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں عزت کیسے پائے گا۔ بیٹا اس کو بہت سارے ڈر ہیں، اور یہ ڈر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کو یہ رات کی اندھیری اور یہ رات کی تاریکی، یہ رات کا خوف اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ در حقیقت معاشرے میں رہنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ تگ و دو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو ہر چیز حاصل کرنے کے لیے یقیناً بہت زیادہ قوت صرف کرنی پڑتی ہے۔ اس کو اپنا علم، اس کو اپنی طاقت، اس کو اپنی ذہانت، اس کو اپنا جسم، اس کو اپنا ایکشن، اس کو اپنی ہر چیز استعمال کر کے سوسائٹی میں رہنے کا ایک مقام، ایک وقار بنانے کے لیے اس کو دن رات محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیٹا یقیناً آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو اتنے بڑے بڑے خوف ہیں۔ یہ خوف رات کے اندھیرے میں نہیں ہے، یہ تو دن کی چاندنی میں ہے، اور لیکن یہ بہت بڑے خوف ہیں۔ تو جس کے مائنڈ میں یہ اتنے بڑے بڑے خوف ہوتے ہیں، یقیناً اس کو رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی، یہ کتوں کا بھونکنا، یہ کچھ بھی اس کے لیے خوفناک نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس بچے نے ہمیں یہ سوال کیا تو یقیناً اس نے بہت ساری حقیقتیں ہمارے سامنے لا کے رکھ دی ہیں۔ دوستو آپ لوگ بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ یقیناً معاشرے میں آج کل کے دور میں رہنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ آمدن کی ضرورت ہے، سہولیات کی ضرورت ہے، ہم نے پورے معاشرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے۔ یقیناً آج ایک مقابلے کا دور ہے، اس مقابلے میں ہمیں اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھا نظر آنا، یہ بہت ہی اہم ہے، اور اگر ہم ایسے نظر نہیں آتے تو یقیناً ہم زندگی کی دوڑ میں، ہم معاشرے میں، ہم لوگوں کے سامنے عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم سر اٹھا کر نہیں جی سکتے، ہماری زندگی غربت کی لائن سے نیچے والی نہیں گزار سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت کی لائن سے اوپر گزارے، تو اس لیے وہ رات کو محنت کرتے ہیں، در حقیقت وہ اس آمدن کے لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ دن کے اندر جو اس کے مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ٹینشنز ہیں، ان کو حل کریں، اور جو اپنی ضروریات زندگی کی جو سہولیات ہیں ان کو ٹائم سے حاصل کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بہت سے پوائنٹس ایسے ملے ہوں گے کہ جو کہ یہ حقیقتاً ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہیں، اور یہ ہمیں اس کی طرف توجہ کر کے ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوستو یاد رکھو کہ محنت میں عظمت ہے، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہمیں الحمدللہ کہ وہ چوکیدار رات کو چوکیداری کرتا ہے،
لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں چوری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک آپ کو واقعہ بھی کوٹ کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک چور کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو جیسے ہی وہاں جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک نوعمر جوان بیٹا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس گھر میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ چور اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا میں اس گھر میں اب کوئی 5ویں مرتبہ چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے جتنی مرتبہ بھی چوری کی ہے اس گھر سے بہت سارا مال و اسباب اور میں نے اس گھر سے بہت سارا سامان لے کر گیا ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے اس گھر کو بالکل خالی کر دیتا ہوں جب بھی میں لے کے جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس کے بیٹے نے یہ بات سنی تو وہ چونک اٹھا۔ اس نے اپنے بابا سے ایک سوال کیا، بابا یہ بتائیں کہ اس گھر کو آپ نے 4 مرتبہ لوٹا، اس گھر میں آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، اور وہ سارے کا سارا سامان ہمارے گھر میں گیا، تو ہمارے گھر میں اتنا سامان جانے کے باوجود آج تک دیا نہیں جلتا، لیکن یہ گھر 4 مرتبہ لٹ جانے کے بعد بھی آج اس گھر کے اندر روشنائیاں اور دیا جل رہا ہے، اور یہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو دوستو یاد رکھو، جب ہاتھ سے کمائی ہوئی جو دولت ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے، اور یقین جانیں وہ جو برکت ہے اسی برکت کی وجہ سے ہماری اولاد میں بھی برکت آئے گی، ہماری عمر میں بھی برکت آئے گی، ہماری صحت میں بھی برکت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی ہم سے خوش ہوں گے، اور ہماری یہ زندگی ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ یقین جانیں کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ یقیناً اگر ہمارے اندر رزق حلال موجود ہوگا تو یقیناً ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی۔ اگر رزق حرام ہمارے اندر موجود ہے تو یقین جانیں نہ ہماری نمازیں قبول ہیں، نہ ہمارے روزے قبول ہیں، نہ ہی ہماری کوئی عبادت قبول ہے۔ تو دوستو اس بچے نے چھوٹا سا سوال تو کر دیا، لیکن اس سوال کے بعد بہت ساری ایسی حقیقتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ ان حقیقتوں کو ہمیں سمجھ کر رزق حلال طیب کما کر اپنی ضروریات زندگی کو بھرپور طریقے سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر کے پیرزادہ پروڈکشنز فیملی کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے، اور آپ اس علم سے نہ صرف خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں بلکہ اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کر کے ان کو بھی اس سے مستفیض فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔